بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی مزید معلوماتی ویڈیو میرے چینل سے ملتی رہیں۔ معراج کا پورا سفر ہی ایسا ہے جسے انسانی عقل کی کسوٹی پر رکھا جائے تو عقل اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ رات کے صرف ایک حصہ میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، نماز میں انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت کرنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات اور پھر اللہ جل شانہ کے دربار میں حاضری، جنت و دوزخ کو دیکھنا، مکہ مکرمہ تک واپس آنا اور واپسی پر قریش کے ایک تجارتی قافلہ سے ملاقات ہونا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ نیز معراج کے اس اہم و عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدہ کے ساتھ مختلف گناہ گاروں اور اہل جنت کے احوال بھی دکھائے گئے۔ اب جنت و جہنم ایک ساتھ دیکھے یا یکے بعد دیگرے اس کی تفصیل نہیں ملتی، لیکن روایات میں واقعہ معراج کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ہی نقل کیا جاتا رہا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مناظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالترتیب دیکھے تھے۔ بالفرض ایک ساتھ بھی دیکھا ہو تو یہ کوئی بعید یا ناممکن امر نہیں ہے۔ دنیا میں انسانی آنکھ کتنی ہی متضاد چیزوں کو اپنی طائرانہ نگاہ میں بیک وقت دیکھ لیتی ہے۔ ایک ہی نظر میں ہم سامنے رکھے پانی اور آگ کو دیکھ لیتے ہیں، تو جس اللہ نے معراج کا سفر کرایا اس حال میں کہ اپنے حبیب کے لیے اس وسیع و عریض دنیا کو لپیٹ دیا، آسمان و زمین کے درمیان کئی برس کی مسافت کو لمحوں میں طے کرا دیا، تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ پوری کائنات اپنے حبیب کے سامنے ایسے کر دی ہو جیسے پلیٹ میں رکھی گئی کئی چیزیں۔ پھر جنت اور جہنم کا محل وقوع ایک تو نہیں ہے کہ ان کو ایک ساتھ دیکھنے کی سزا و جزا کا اجتماع لازم آ رہا ہو۔ کئی روایات میں یہ ذکر ہے کہ جنت آسمانوں میں اور جہنم سمندروں کی تہہ میں ہے۔ ہمیں اس واقعہ کو اپنی ناقص عقلوں کے ترازو پر تولنے کے بجائے اس کے مقاصد پر غور کرنا چاہیے اور اس سے حاصل ہونے والی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعہ کے من جملہ مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا، خواہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کو کفار مکہ نے اپنی عقل کی کسوٹی پر رکھا اور ان کو سمجھ نہ آیا اور انکار کر بیٹھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے۔ اسی وجہ سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ اس لیے اس واقعہ کے مقاصد پر غور کریں، اپنی عقل پر اس کو نہ پرکھیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔